وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے منعقد ہے، اور میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ مائک بند ہونے کے بعد اگر چند سیکنڈ مائک بند ہو جائے یا لائٹ چلی جائے تو لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن متھرا والوں کی یہ محبت مجھے زندگی بھر یاد رہے گی کہ مائک بند ہونے کے باوجود بھی آپ بیٹھے رہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک بات پیش کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک ہی بات آج بیان میں کہوں گا۔ پرمیشن ہمارا ختم ہو چکا ہے تو ہمیں جلسہ بھی ختم کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم اچھے مسلمان بھی ہیں اور اچھے شہری بھی ہیں۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے مذہب کو فالو کرتا ہے، اور اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو ملک کے قانون پر عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں اچھا شہری بھی بننا ہے اور اچھا مسلمان بھی بننا ہے۔ شریعت کو بھی فالو کیجئے، ملک کے قانون کا بھی خیال کیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسان ہی نہیں، اللہ کے رسول صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ کسی بھی مذہب کا کتنا بھی بڑا قائد ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو فکر ہے، کسی کی بھی فکر وہاں تک نہیں پہنچی۔ بس ایک ہی بات آپ اس کو اپنے دل پر لکھ کر لے جائیں کہ ہمارے نبی نے مذہب میں تفریق کیے بغیر لوگوں سے پیار کیا، لوگوں سے محبت کی، اور حضور علیہ السلام نے محبت کا درس دیا۔ انسان بہت بڑی چیز ہے۔ جانوروں میں بھی جو وہ جانور جس کی کوئی عزت نہیں کرتا، جانوروں میں بھی وہ جانور جس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس کو کتا کہتے ہیں۔ کتا ہر جگہ سے ہکالا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے کتوں کا بھی خیال فرمایا۔ آئیے حدیث پاک سنیے، اپنے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ ایک لشکر جس میں ہزاروں مسلمان ہیں وہ جا رہا ہے، کیونکہ آج کل کی سڑکوں کی طرح 1500 سال پہلے سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی، جنگلوں میں چلتے تھے تو پگڈنڈیاں ہوتی تھی، کچے رستے ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری آگے آگے چل رہی ہے اور پیچھے پیچھے مسلمانوں کا لشکر چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑتی ہے، ایک کتیا زمین پہ لیٹ کے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ کتیا زمین پہ لیٹ کر، جب بھی کتیا بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اپنے پیروں کو اور پورے وجود کو زمین پہ ڈال کر پلاتی ہے، کیونکہ اس کے کئی بچے ہوتے ہیں۔ تو کتیا زمین پہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہے لیٹ کر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لشکر کو روک دیا، اور لشکر کو روکنے کے بعد اپنے ایک صحابی سے فرمایا، جاؤ لشکر میں اعلان کر دو کہ اپنا راستہ بدل دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جاؤ لشکر میں اعلان کر دو کہ اپنا راستہ بدل دو، اس لیے کہ کتیا یہاں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے،
اگر مسلمانوں کا لشکر یہاں سے گزرے گا تو وہ کتیا اٹھ کر کے بھاگ جائے گی اور اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. ہمیں رستہ بدلنا تو گوارا ہے مگر بچوں کے منہ سے دودھ کا چھڑوانا گوارا نہیں ہے. جو نبی کتوں کے بچوں کا اتنا خیال کرتے ہیں وہ نبی انسان اور انسانیت کا کتنا. میں نے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے بچوں کے حوالے سے بھی کتنا خیال فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایک جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے جو مسلمان نہیں تھا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس جنازے کو دیکھ کر کے رو پڑے. آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص جو مسلمان نہیں ہے یہودی ہے آپ اس کے جنازے کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس تک میرا پیغام نہیں پہنچا اس لیے مرا تو جہنم میں جا رہا ہے. کاش اس تک میرا پیغام پہنچ جاتا تو یہ جہنمی ہو کر دنیا سے جانے کی بجائے یہ جنتی ہو کر کے دنیا سے جاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے اتنا پیار اتنی محبت اتنی شفقت اتنی رحمت ڈالی کہ ان سے زیادہ مخلوق سے کوئی محبت کرنے والا نہیں, ان سے زیادہ مخلوق سے کوئی پیار کرنے والا نہیں. آئیے ایک حدیث پاک سنیں. آج سب سے زیادہ مظلوم طبقہ پوری دنیا کے اندر کوئی ہے تو اسے عورت کہتے ہیں, جس کی کوئی اوقات نہیں, جس کی کوئی حیثیت نہیں. آج وہ بھی عورتوں کو کھلونا بنائے ہوئے ہیں, عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے, عورتوں کو رسوا کیا جاتا ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا کتنا خیال فرمایا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے. توجہ کرنا, آج بہترین انسان کی پہچان کیا ہے؟ جس کے بدن پر سفید لباس ہو, جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو, جس کی داڑھی بڑی ہو, جس کے سر پہ خوبصورت ٹوپی ہو, جس کے بغل میں مصلی ہو. آج وہ اچھا انسان بہترین انسان کہلاتا ہے. مگر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے. اور پھر فرمایا میں تم سب میں اچھا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک, سب سے زیادہ اچھا سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنوارا, نکھارا. حضور علیہ السلام کس ماحول میں آئے تھے؟ اللہ کے رسول کس ماحول میں آئے تھے؟ جس ماحول میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. ایک ایک قبیلے کا سردار, ایک ایک قبیلے کا سردار 500 بچیوں کا قاتل ہوا کرتا تھا. خود حضرت دحیہ کلبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. قبیلے میں جو بچیاں پیدا ہوتی تھی لوگ میرے ہاتھوں میں لا کر کے دیتے تھے اور میں ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا تھا. آئیے اس سلسلے میں خوبصورت سا واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں, اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو حضور آئے, اللہ اکبر, میلاد بھی حضور کی, حضور دنیا میں تشریف لائے تو کیسا انقلاب آیا. ہمارے نبی پیغمبر انقلاب ہے. اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند عبادتوں کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. حضور چند عبادتوں کی دعوت دینے کے لیے صرف نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کے رسول دنیا کا پورا نظام بدلنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کے افکار بدلنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کے خیالات بدلنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کی صبح شام بدلنے کے لیے آئے تھے. عرب کے صحرا نشینوں کو جس نے کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا, نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو جس نے خدا کی پہچان عطا کی, جہاں بانی اور جہاں بینی کا شعور عطا کیا. اللہ اکبر, مصطفیٰ جان رحمت نے پتھر دل
انسانوں کو اتنا سنوارا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی کوششوں نے زمانے میں انقلاب پیدا کیا. آؤ، عرب کا دستور یہ تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے. اور جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں یہاں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، اگر شوہر مر جائے تو شوہر کی چتا پر بیوہ بھی زندہ جلائی جاتی تھی. کہیں حال یہ تھا، عورتوں کا سر مونڈ کر انہیں بیوہ ہونے کے بعد قید کر دیا جاتا تھا. دنیا کے حالات عجیب سے عجیب تر تھے. میرے نبی کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ میرے نبی کا احسان ہر انسان پر ہے. حضور نے سوچ بدلی، فکر بدلے، خیالات بدلے. یہ حضور کی محنتوں کا نتیجہ ہے. وہ ایک بات جو آپ سے کرنی ہے، اب دل کے کانوں سے سننا. بہت زیادہ لمبی گفتگو اس لیے نہیں کرنا کہ میرے دل پہ بوجھ ہے. بوجھ اس لیے ہے کہ دیر تک یہ پروگرام اگر چلے تو لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی نیند میں خلل بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے، اگر کسی کی نیند میں خلل واقع ہو تو زور سے قرآن کی تلاوت مت کرو. یہ اپنے مسلمان کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. مسلمان کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ہم سب کچھ بن گئے، سچے مسلمان نہیں بن سکے اب تک. اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہو تو زور سے قرآن، وہ قرآن جو ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کیا ہے. لیکن اگر کسی کی نیند میں خلل ہوتا ہو تو فرمایا زور سے قرآن مت کرو. اتنی دیر تک جلسے مت چلایا کرو جس سے لوگوں کی نیند میں خلل ہو، فجر میں اٹھنے میں تکلیف ہو. اپنے جلسوں کا ایک ٹائم فکس کیجئے، جلدی شروع کیجئے، جلدی ختم کیجئے. اس لیے کہ صرف تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی بلکہ کردار سے تبلیغ ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے 40 سال کے بعد تقریریں کی اور 40 سال اللہ کے رسول نے اپنے کردار سے مکے والوں کو متاثر فرمایا. اپنے اندر کردار پیدا کرے، اخلاق پیدا کرے. یاد رکھنا، جن لوگوں کے دل و دماغ میں آپ کے لیے غلط فہمیاں ہیں، اپنے کردار سے ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں، اپنے اخلاق سے غلط فہمیوں کو دور کریں. اس لیے کہ لوگ آپ کو جو سمجھتے ہیں آپ وہ نہیں ہو. جو آپ کے مذہب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے آپ کا مذہب وہ نہیں ہے. یہ کون بتائے گا؟ آپ کو بتانا پڑے گا. اخلاق سے بتانا پڑے گا، کردار سے بتانا پڑے گا، دشمنوں کو دوست بنانا پڑے گا. دیکھیے، وہ جو بات کہنا چاہتا تھا اس سے پہلے ایک بات ذہن میں آ گئی. کس طرح لوگوں کو بدلو گے، کس طرح لوگوں کی سوچ بدلو گے، کس طرح لوگوں کی فکر بدلو گے؟ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. آئیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی زمین پر نبوت کا اعلان کیا اور مکۃ المکرمہ کے لوگ حضور کے دشمن بن گئے، حضور کے رشتہ دار بھی دشمن بن گئے، سگے چچا چچی بھی دشمن بن گئے. رشتہ داروں کے اندر ایک عجیب حال ہے. مکے کے گھر گھر میں حضور کے خلاف باتیں ہوتی ہے، مکے کے محلے محلے میں حضور کے خلاف باتیں ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر. کوئی بیمار پڑ رہا ہے تو اس کے سرانے جا کر کے بیٹھ رہے ہیں. حضور مذہب نہیں دیکھتے، مذہب نہیں دیکھتے. جو بیمار ہے اس کے سرانے بیٹھتے ہیں، جو تکلیف میں اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، جو بھوکا اس کو کھانا کھلاتے ہیں. ایک مرتبہ مکے کا ماحول دیکھیں. اپنے الفاظ کے جامع میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں. شام ڈھل رہی ہے، شام ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. مکے کی فضاؤں کے اندر ان قریب سورج اپنے چہرے کو جو ہے وہ مغرب میں چھپانے والا ہے اور رات کی سیاہ چادر مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر تن جانے والی ہے. شام کا وقت ہے، بازار کی رونق ختم ہو رہی ہے. لوگ بازار سے جلدی جلدی اپنے سامان کو سمیٹ کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. جب شام ہوتا ہے اور جب شام ہوتی ہے اور منڈیاں اور بازار جب ہلکے پڑنے لگتے ہیں، رونقیں ختم ہونے لگتی ہے، تو سب سے زیادہ فکر کس
کو ہوتی ہے پتا ہے؟ جس کا سامان اس دن نہیں بکتا اس کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے. اللہ اکبر. آنے والے آنے, جانے والے جانے, منڈی کی رونق ختم ہو رہی ہے. ایسے میں بوڑھی عورت کبھی دائیں دیکھتی ہے, کبھی بائیں دیکھتی, کبھی آگے دیکھتی ہے, کبھی پیچھے دیکھتی ہے. وہ بس کسی کو تک رہی ہے. کس کو تک رہی ہے اس کو خود نہیں پتا کس کو تک رہی ہے, لیکن ہمیں اتنا پتا چلتا ہے وہ کسی مزدور کی تلاش میں ہے, وہ کسی مزدور کی منتظر ہے. لیکن مزدوروں کا حال یہ ہے جنہوں نے زیادہ مزدوری دینا ہے مزدور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بوڑھی عورت کا حال یہ ہے وہ بیوہ ہے, لاولد ہے, اور سامان آج اس کا بکا نہیں ہے. ایسے میں ایک خوبصورت چہرے والا, ایک من موہنی صورت والا, مستانی اکھیوں والا, کالیاں زلفوں والا, پورے مکے میں اس جیسا ملک کوئی نہ تھا, اس جیسا حسین کوئی نہ تھا, اس جیسا جمیل کوئی نہ تھا. اللہ اکبر. وہ کیسا خوبصورت تھا جس کے بارے میں اہل سنت کا امام صرف سوچ لے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے وہ کمال اس پہ حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. ان کی بولی کیا تھی؟ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. وہ سہارت کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے, وہ سہارت کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضرت امیر خسرو ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اکبر. آفا کہا گردیدم میرے بتا ورزیدم بسیار خوبات دیدم لیکن کچھ چیزیں دیگری آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کون تھے؟ وہ ہمارے آقا تھے. اس بوڑھی عورت کے قریب آئے اور آ کر کے حضور نے فرمایا مائی کیا بات ہے. انداز گفتگو دیکھیں, لوگوں کے بولنے کا انداز جدا ہے, ہمارے نبی محبوب خدا کے گفتگو کا انداز جدا ہے. کیا فرمایا؟ مائی کیا بات ہے, کس کے کا انتظار ہے؟ گڑیا نے کہا اے جوان مجھے کسی مزدور کا انتظار ہے. کوئی مزدور میرا سامان اٹھائے اور میرے گھر لے جائے, اسی کا انتظار ہے. تو جیسے سنیں کوئی مزدور آئے میرا سامان اٹھائے میرے گھر لے جائے, لیکن آج میرا سامان بکا نہیں, اتنی طاقت نہیں کہ سامان اٹھا کے لے جا سکوں. مکے کے مزدوروں کا حال یہ ہے, بڑھ چڑھ کے پیسہ مانگتے ہیں, سامان نہیں بکا پیسے کہاں سے دوں. میرے آقا نے فرمایا بڑی اماں اگر اجازت ہو تو تیرا سامان میں اٹھا لوں. اس نے حضور کو دیکھا اور حضور کو دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے. حضور نے اس کا سامان اٹھایا اور سامان اٹھا کر بڑی بی سے کہا جانا کہاں ہے؟ بڑی بی آگے آگے, اللہ کے رسول پیچھے پیچھے. معراج کی شب جبریل جس کے پیچھے رہ جائے, آج وہ ایک بوڑھی کمزور عورت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یہ بھی پتا نہیں کیا کہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کا قبیلہ کیا ہے, اس کا علاقہ کیا ہے. مسلمانوں یہ اپنے دین کی تعلیم ہے. ایک جگہ پہ بڑھیا رک گئی, رکنے کے بعد کا سامان رکھ دو, سامان رکھا. بڑھیا نے چہرہ دیکھ کر کہا اے جوان افسوس میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں کیونکہ آج میرا سامان نہیں بکا. میرے آقا نے تبسم فرما کے فرمایا بڑی بھی دراصل بات یہ ہے اگر تیرے پاس مزدوری دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں مزدور بھی نہیں ہوں, میں کوئی مزدور نہیں. بس میری عادت ہے جب کسی کو بے بس دیکھتا ہوں, کمزور دیکھتا ہوں, مدد کا متلاشی دیکھتا ہوں تو میں اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں. اپنی عادت کے مطابق میں نے تیری مدد کی ہے, باقی مجھے مزدوری نہیں کرنا, نہ میں مزدور ہوں. واللہ آقا آپ کیسے مزدور ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے بادشاہ تو آپ کے در کے گدا ہیں. میرے امام کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانتے تاجدار پھرتے ہیں. استاد زمن کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ہیں بنتا تو ہے منتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اور کیوں اپنی گلی میں
کبھی وہ شے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے؟ اے بادشاہ تم نے کبھی خواب میں وہ چیز دیکھی جو محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی جھولیوں میں موجود ہے؟ کیا موجود ہے؟ غریب نواز ان کے غلام ہے، غوث پاک ان کے غلام ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان کے غلام ہیں، حضرت سید ابو العلا ان کے غلام ہیں، شاہ برکت اللہ عشقی پریمی ان کے غلام ہیں، صابر کلیر ان کے غلام ہیں۔ غلاموں کو اتنا نوازا کہ اکبر بادشاہ غریب نواز کے یہاں کھڑا نظر آتا ہے، غریب نواز کسی بادشاہ کے یہاں کبھی کھڑے نظر بغداد کے بادشاہ غوث پاک کے یہاں کھڑے نظر آتے۔ غوث پاک کسی بادشاہ کے نظر اس لیے نہیں آتے کہ نبی کی شان ہے جس کو دیا دینے والا بنا، جس کو دیا دینے والا۔ تو کہا بڑی بھی میں اگر تیرے پاس مزدوری کے دینے کے لیے کچھ نہیں، میں مزدور نہیں ہوں، یہ تو میرا انداز ہے کہ میں جس کو مصیبت میں دیکھتا ہوں اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ بڑی بھی نے کہا پھر رک، توجہ کریں، بڑی بھی نے کہا پھر رک، مجھے تجھ سے پیار ہو گیا، تیری منمونی صورت دیکھ کر تجھ سے محبت ہو گئی، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتی لیکن قیمتی نصیحت دیتی ہوں، بڈھی ہوں نا، اپنے تجربات کی روشنی میں تجھے قیمتی نصیحت دیتی ہوں، کیونکہ مال اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنی نصیحت قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ مال ہر جگہ کام نہیں آتا مگر نصیحت بہت کام آتی ہے، جہاں مال ناکام ہو جاتا ہے وہاں نصیحتیں کارگر ثابت ہوتی ہے۔ بڑی بی نے کہا تجھے کچھ نصیحت دیتی ہوں، بیٹا غور سے سن۔ حضور کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، فرمایا بولو امی جان کیا کہنا ہے؟ کہنے لگی سنے میں آیا ہے پورے مکے کا ماحول زیر و زبر ہے، اتھل پتھل ہے، اختلاف اور انتشار کا شکار ہے، اور سارے جھگڑے کی اور اختلاف کی ذمہ داری ایک جوان پر ہے، اس کو لوگ محمد کہتے ہیں، وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، بنو ہاشم کا چشم و چراغ کہلاتا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا کیا، پورے مکے کے اندر اختلاف اور انتشار ہے، میرے بیٹے تو کبھی اس کے قریب مت جانا، سنا ہے اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کبھی اس کے قریب مت جانا، بس اتنی نصیحت ہے۔ حضور نے اس کا سامان اٹھایا تھا، میرے آپ کی طرح کوئی ہوتا غصے میں آ جاتا، مگر یاد رکھنا جملے پر غور کرے، جملے پہ دھیان دینا، ذات کے لیے غصے میں آنا کتوں کا کام ہوتا ہے، شریفوں کا کام نہیں ہوتا۔ ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، ذات کے لیے انسان نہیں لڑا کرتے، ذات کے لیے انسان نہیں لڑا کرتے۔ اللہ اکبر، بڑھیا نے کہا اس کے قریب نہ جانا۔ حضور نے مسکرایا، تبسم فرمایا اور فرمایا بڑی بھی جس محمد کی میرے سامنے آپ مخالفت کر رہی ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں، جس کی تم مخالفت کر رہی ہو، اگر میں کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تو تم کیا کہو گی؟ اس نے کہا اگر واقعی وہی محمد تو ہے تو میں کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اخلاق کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، کردار کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا ایک جملہ میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ جملہ بطور امانت آپ کو دے رہا ہوں۔ دیکھو گندگی کو، توجہ،
گندگی کو گندگی کے ذریعے صاف نہیں کیا جا سکتا. توجہ آپ کی. گندگی کو گندگی کے ذریعے صاف نہیں کیا جا سکتا. گندگی کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ گندگی بنتے ہو یا پانی بنتے ہو. آپ کو بننا کیا، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اگر کوئی گندگی بن رہا ہے، آپ بھی گندگی بنو گے تو گندگی بڑھ جائے گی. گندگی کوئی بن رہا ہے تو آپ پانی بنیے تاکہ گندگی کا صفایا ہو سکے. سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا، کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹے بچھا کر سکون نہیں ملتا بلکہ کانٹوں کو اٹھا کر کے سکون ملا کرتا ہے. تو جو روایت پڑھ رہا تھا بس وہ پڑھ کر کے بات پوری کرتے ہیں، لیکن ایک شرط میں پوری روایت پڑھوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اب کسی کو کچھ نہیں کہے گا. منتظمین، عوام، خواص سب بالکل چپ چاپ اپنے آقا کی شان سنیں. حضور علیہ السلام نے عورتوں پر خاص محنت فرمائی، ان کے مرتبے پر، ان کے مقام پر. اور حضور علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی عزت کو بڑھایا، مقام کو بڑھایا. حضور کی ولادت سے سب سے پہلا فائدہ اگر کسی کو پہنچا، عورت کو پہنچا. دیکھو اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلا فائدہ کس کو پہنچا؟ ایک کنیز تھی حضور کے چچا کے گھر، اس کا نام سویبہ تھا. وہ آئی، آ کر کے کہا مبارک ہو آپ کے یہاں بھتیجا آیا ہے. اس نے اشارہ کر کے کہا اگر بھتیجا آیا ہے تو اس کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا. حضور کے آنے پر سب سے پہلے جس کو آزادی ملی اس کو عورت کہتے ہیں. حضور کی آمد کا سب سے پہلا فائدہ عورتوں کو ملا. ایک خاتون آزاد ہو کر کے گویا بتا رہی ہے کہ حضور نے ہمیں آزادی عطا کی. 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی عورت کو میرے آقا نے سہاگن بنایا. صرف سہاگن نہیں بنایا بلکہ تمام مومنین کی ماں کا مقام عطا فرما دیا. دیکھو پھر حضور آئے تو ایک بیوہ ماں کی گود میں آئے. اس وقت تو بیوہ کو لوگ منحوس سمجھتے تھے. حضور بیوہ آمینہ کی گود میں آ کر بتا رہے ہیں اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اتنا برکت والا رسول ایک بیوہ کی گود میں کیوں آتا. حضور نے ساری غلط فہمیوں کا خاتمہ فرمایا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو سنوارا، سدھارا، زندگی میں انقلاب پیدا کیا. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں صرف تقریریں سن کر سبحان اللہ الحمدللہ نعرے لگانے سے انقلاب نہیں آئے گا. دین اپنی زندگی میں شامل کرو، دین اپنی زندگی میں داخل کرو. ایک یہودی مشرک عورت کا حضور بوجھ اٹھاتے ہیں. اگر آپ اپنی امی کا بوجھ نہیں اٹھاتے تو آپ حضور کے وفادار کتنے بتائیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے، نبی نے تو دوسری بوڑھی عورتوں کا سہارا بنے. آپ اپنی امی کو چھوڑ کر کے اگر سسرال میں جا کر بس جائیں، علیحدہ رہنے لگ جائیں، ماں سسکتی رہے، ماں بھوک سے تڑپتی رہے، باپ بلکتا رہے، ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے رہے، کون سے حضور کے عاشق ہو؟ حضور کا عاشق اتنا بدبخت نہیں ہو سکتا، حضور کا عاشق ایسا کمبخت نہیں ہو سکتا. حضور کے عاشق کی تو شان یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اپنے ماں باپ کو دکھ میں مبتلا کر کے کون سے عاشق رسول بن رہے ہو؟ یاد رکھنا ہم نے تو ایک ایسے عاشق کو دیکھا ہے جو ایک طرف ماں کی خدمت ہے، دوسری طرف رسول اللہ کی زیارت ہے. ماں کی خدمت کو ترجیح دی، حضور کی زیارت کو نہیں گئے. ایسے عاشق کو دنیا اویس قرنی کے نام سے جانتی. بتاؤ انہوں نے ماں کی خدمت کی، ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں جو بات آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، حضور کی عادت کریمہ تھی فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے. کبھی خواب دیکھا تو خواب بیان کر دیا، اس کی تعبیر بھی خود ہی بیان کر دی. کسی نے خواب دیکھا، اس کا خواب سن لیا، اس کی تعبیر بیان کر دی. کبھی کبھی ایسا ہوتا کسی کو کہا کہ کوئی شعر سنا دو، کسی کو کہا کہ زمانے جاہلیت کی کوئی بات سنا دو، کسی زمانے جاہلیت کے شاعر کا کوئی شعر سنا دو. غرض کہ وہ محفل سجتی تھی اور اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا تھا. حضور کا نام لو، حضور کی یاد کرو تو اتنا اچھا لگتا ہے. جب حضور صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے ہوں گے تو کتنا اچھا لگتا ہوگا. اللہ اکبر. وہ ستاروں کی طرح جھرمٹ مارنے والے صحابہ جب آمنہ کے لال کو، اس آفتاب نبوت اور مہتاب رسالت کو اپنے جھرمٹ پہ لے کے بیٹھتے ہوں گے تو محفل کا رنگ کیا ہوتا ہوگا، کیا انداز ہوتا ہوگا. آسمان کے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے زمین کو دیکھتے ہوں گے. کیا وہ محفل تھی، کیا وہ انداز تھا، کیا وہ اخلاق تھے، کیا وہ کردار تھا.
ایسے میں ایک دن ایسا آیا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اچھا ہوا آپ آئے، حضور آپ کی میلاد ہو گئی، آپ ہمارے درمیان آ گئے۔ آقا آپ نہیں آئے تھے نا، ہم لوگ بہت برے کام کرتے تھے، برائیوں میں مبتلا تھے آقا، جرائم کرتے تھے آقا، حضور آپ آئے، آپ نے ہمیں سنوار دیا، آپ نے ہمیں سدھار دیا، آپ نے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا، حضور آپ نے ہمارے دلوں کو بدل دیا۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زندگی کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں یا رسول اللہ؟ آقا مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ دل کو کچوکے لگاتا ہے، ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، مجھے بے چین کرتا ہے، مجھے بے قرار کرتا ہے۔ حضور ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اپنی زندگی کا۔ آقا نے اشارہ فرمایا ٹھیک ہے سناؤ، جو سنانا چاہتے سناؤ۔ حضور کی ایک عادت تھی، حضور کسی کو بھی کبھی نہ نہیں کہتے تھے، حضور کسی کو بھی کبھی نہ نہیں کہتے تھے، کبھی جھڑکتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کبھی کسی کو دکھی نہیں کرتے تھے، حضور نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پاگلوں کا بھی دل کا خیال کیا، بچوں کا بھی۔ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے حضور جا رہے ہوتے، ہاتھ پکڑتے اور کہتے یا رسول اللہ چلیے نا ہمارے گھر چلیے نا، آج ہمارے گھر کھانا کھا لیجیے۔ اگر حضور نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، انہی بچوں کی دعوت پر حضور بڑی سادگی سے ان کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ ہمارے آقا اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا خالق ان کی رضا چاہتا ہے، اور اتنی سادگی ہے کہ چھوٹے بچوں کی دعوت پر بھی ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ انداز ہے ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں۔ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ مکمل وفا نہیں کی، ہم نے سب کی زندگی پڑھی، نبی کی زندگی نہیں پڑھی۔ ہم نے سب کی زندگیاں پیش کی، اپنے نبی کی زندگی کی تبلیغ نہیں کی، سیرت النبی کی تبلیغ نہیں کی۔ اسی لیے میری قوم کے جوانوں کو فلمی دنیا کے ہیرو کے نسب تو یاد ہے، لیکن رسول اللہ کا نسب یاد نہیں ہے۔ ہیرو ہیروئن کی زندگیاں تو یاد ہے، حضور کی زندگی یاد نہیں، حضور کے شہزادے اور شہزادیاں کتنی تھی یہ پتا نہیں۔ بتاؤ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے بارے میں تمہیں کچھ پتا نہیں، کیسے نبی سے عشق کرتے ہو، کیسے نبی سے پیار کرتے ہو۔ اللہ اکبر، جب تمہیں خود سیرت پتا نہیں ہوگی تو تم اپنے نبی کی سیرت دوسروں کو کیا پیش کرو گے؟ میں پورے یقین سے کہتا ہوں جس دن سیرت النبی پوری دیانتداری کے ساتھ دنیا میں پیش کر دی جائے گی، دنیا کا ہر انسان محمد الرسول اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ ارے نواسا اتنا اچھا ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، حسین اتنے اچھے ہیں تو حسین کو اچھا بنانے والا کتنا اچھا ہوگا۔ میرے نام نے کہا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اپنی زندگی کا جب آپ نہیں آئے تھے، آقا جب آپ نہیں آئے تھے اس وقت ہم کیسے تھے؟ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا سناؤ۔ اب انہوں نے جو واقعہ سنایا اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں رئیس القلم علامہ ارشد القادری کی تحریر کو جو ہے وہ اپنے لیے نمونہ عمل اور مشعل راہ بناتے ہوئے ان کے لب و لہجے میں اس کو پیش کروں گا۔ اب ذرا دل سے سنیں، بہنیں بھی سنیں، آقا کا انقلاب کیا ہے، پیغمبر انقلاب کا انقلاب کیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3 یا 5 بچیوں کا باپ تھا۔ آقا میرے گھر میں ایک کے بعد ایک 3 یا 5 بچیاں پیدا ہو چکی تھی، اور اب کی مرتبہ پھر خوشی تھی، اور اب کی بار بڑی امید تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا اور بیٹا ہی پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا اور بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اللہ کسی کو انتظار کی گھڑیاں نہ دکھائے۔ جس کے گھر میں لگاتار بیٹیاں ہوتی ہے اس کو ہر مرتبہ یہی تمنا ہوتی ہے اب کی بار
ضرور بیٹا ہوگا اور اب کی بار ضرور بیٹا ہوگا، لیکن بیٹی ہوتی ہے تو جاہل لوگ، کمیل لوگ، دین سے دور لوگ، رحمت للعالمین کے نظام سے دور لوگ اس بیٹی کو منحوس جانتے ہیں، اس بیٹی کو پتہ نہیں کیا جانتے ہیں۔ آج کل کلمہ پڑھ کے لوگ بیٹی پیدا ہونے کو پسند نہیں کرتے، تو جن لوگوں نے کبھی کلمہ سنا بھی نہیں تھا، ابھی حضور دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، وہ کیسے لوگ تھے جو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بیٹیاں ایک کے بعد ایک 5 زندہ دفن کر دی، اور اب کی مرتبہ پھر خوشی ہے۔ ایسے میں کہتے ہیں حضور میں اپنی بیوی کے ارد گرد رہتا تھا اور اس کی نگہداشت کرتا تھا۔ اچانک ایسا ہوا بچے کی ولادت کا دن قریب آئے اور میں کسی ضروری کام سے مجھے سفر کے لیے نکلنا ہو، تو میں نے اپنی بیوی کو کہا دیکھو بیٹا ہونا ہے اور بیٹا ہی ہوگا، اور اگر سنو خلاف توقع اگر بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو جائے تو تم ناگن بن کر اس کو ڈس دینا، یعنی کہ اس کو زندہ مت رہنے دینا، ہر مرتبہ کی طرح اس بچی کو بھی زندہ دفن کر دینا، جیسے 5 بچیوں کا کو ہم نے زندہ دفن کیا ہے، اس بچی کو بھی زندہ دفن کر دینا۔ میں قوم کی بیٹیوں سے مخاطب ہوں، سیریل دیکھ کر رسول اللہ سے بغاوت کرنے والیوں، بے پردہ گھومنے والیوں، ولیمے میں میک اپ کر کے جا کر رسول اللہ کا دل دکھانے والیوں، سیریل دیکھنے کے لیے تو ٹائم نکالتی ہو، نماز کے لیے ٹائم نہ نکالنے والیوں، اپنے مذہب کو شک کی نظر سے دیکھنے والیوں، دنیا نے تو تمہیں شیطنت سمجھ کر زندہ دفن کیا تھا۔ وہ میرا نبی ہے، وہ آپ کا نبی ہے، وہ آمینہ کا نام ہے، جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر تمہیں نئی زندگی عطا کی۔ انہوں نے تو احسان سب پہ کیا ہے، لیکن عورتوں پر خاص ان کا احسان ہے کہ انہوں نے عورت کو کتنا بلند کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام عورت کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتا ہے، میں کہتا ہوں ہرگز نہیں۔ عورت ہمارے یہاں کیا ہے؟ اگر بیٹی کی شکل میں پیدا ہوئی تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، اگر شوہر کے گھر چلی گئی تو شوہر کے لیے جنت ہے، اور جس دن وہ ماں بن جاتی ہے جنت اس کے قدموں میں سمیٹ کر رکھ دی جاتی ہے۔ عورت کا روپ جنت، جنت اور سوائے جنت کے کیا ہے؟ اب بتاؤ جس مذہب میں عورت کو سوائے جنت کے کسی دوسرے روپ میں نہیں دیکھا جاتا، آج اگر اس مذہب کی ماننے والی عورتیں اپنے مذہب کو شک کی نگاہ سے دیکھیں تو اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اے میری قوم کی بیٹیوں، یاد رکھنا یہ تمہارے علم کی کمی ہے یا تمہارے گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہے، اس کی نحوست ہے کہ آج وہ دن تم دکھا رہی ہو کہ اپنے مذہب کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے، اس نوجوان نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیوی کو میں نے کہہ دیا کہ جیسے ہم نے 5 بچیوں کو زندہ دفن کیا، اس چھٹی کو بھی زندہ دفن کر دینا، اور اگر بیٹا پیدا ہو بہت خیال کرنا، میرے آنے تک انتظار کرنا، ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آقا میں تو سفر پہ چلا گیا، جب واپس آیا تو واپس آنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا بتاؤ جو امانت میں تمہارے پیٹ میں چھوڑ کر گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا، کہا مردہ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو پھینک دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، میری بیوی نے اس بچی کو چھپا دیا تھا، اور وہ چوری چوری خاموشی کے ساتھ چپکے سے میری بچی کو پال رہی تھی۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے حتیٰ کہ 3-4 سال کا وقفہ گزر گیا۔ میں تو سوچتا تھا کہ مردہ بچی تھی، قصہ ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر پہ آنے کا وہ ٹائم نہیں تھا، اچانک میں ایسے وقت میں گھر آیا جو ٹائم میرے گھر پہ آنے کا نہیں تھا، بے وقت میں گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی ایک بچی سے کھیل رہی ہے، اور وہ بچی اس کو ماں ماں امی امی کہہ کے پکار رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں نے جیسے گھر کے آنگن میں قدم رکھا تو وہ بچی اپنی ماں سے لپٹ گئی، اور میں نے اپنی بیوی سے گرجدار آواز میں کہا کون ہے یہ لڑکی؟ لڑکی تو شیطنت ہوتی ہے، لڑکی تو بے برکتی ہوتی ہے، لڑکی تو نحوست ہوتی ہے، میرے گھر میں شیطنت پل رہی ہے، بے برکتی پل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بیوی نے میرے قدم پکڑ لیے، کہا میرے سرتاج میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اور میں نے تمہیں جھوٹ کہا تھا کہ مردہ بچی پیدا ہوئی اور پھینک دی گئی، وہ مردہ نہیں تھی، وہ یہی ہے، دیکھو نا کتنی خوبصورت ہے، یہ بولتی ہے تو میرا انداز ہے، چلتی ہے تو آپ کا انداز ہے۔
آپ کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، میرے ہونٹ اس کے ہونٹوں میں نظر آتے ہیں، میری خوبصورتی اس کی خوبصورتی میں نظر آتی ہے، آپ کے حسن اس کے جمال میں نظر آتا ہے۔ ہمارے آنگن میں سب تو سنگلاخ زمین تو سونی سونی پڑی تھی، ایک محبت کا پھول تو رہنے دو، کوئی ماں اور باپ کہنے والا تو رہنے دو۔ میں نے اس کو بچا کے رکھا ہے خدا کے لیے، اس کو دفن نہ کرنا۔ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، پہلی مرتبہ 4 سال کے بعد پہلی مرتبہ بچی نے اپنے باپ کا منہ دیکھا، بیوی کو روتے دیکھ کر آقا میں نے اس بیوی کو تسلی دی، ٹھیک ہے میں نے اس کو بیٹی کا درجہ دے دیا، بیٹی مان لیا۔ اور اب وہ بچی نے 4 سال کے بعد باپ کا منہ دیکھا، اتنا پیار کرتی تھی، سوتی تھی تو باپ کے قریب، باپ کے پیچھے پیچھے۔ ویسے بھی فطری طور پر بیٹیاں باپ کو زیادہ چاہتی ہے، ماں سے ہی محبت ہے لیکن بیٹیاں باپ کو زیادہ چاہتی ہے، لیکن افسوس ماں باپ بیٹی کو اتنا نہیں چاہتے۔ زیادہ تر، سب کی بات نہیں کرتا، زیادہ تر جتنا بیٹیاں ماں باپ کو چاہتی ہے، سب کو بیٹے چاہیے، بیٹے سب کو چاہیے، بیٹیاں کسی کو نہیں چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج دیندار گھرانوں میں دیکھتا ہوں بیٹے پیدا ہو فون کر کر کے بتائیں گے بیٹا ہوا بیٹا ہوا، اور بیٹی پیدا ہو کسی کو اطلاع نہیں ہوتی۔ ظالم نہ بنو، ظلم نہ کرو، آؤ وہ بیٹیوں کے پیار کی، دولت کی قدر نہیں ہے، پیار کی قدر ہے۔ اور یاد رکھنا بیٹا ماں باپ کو فراموش کر دیتا ہے، بیٹیاں کبھی فراموش نہیں کرتی۔ بیٹیوں کی بڑی قدر کیجئے، محبت کی قدر کیجئے۔ یاد رکھنا اگر محبت والوں کی قدر نہیں کرو گے ایک دن پیار کو ترس جاؤ گے۔ ہم لوگ خود گھر جاتے ہیں تو بیٹے کہتے ابو کیا لائے، اور بیٹیاں آ کر کے لپٹ جاتی ہے۔ آپ کے گھر کا ہی ماحول یہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب سفر سے واپس گھر جاؤ اور کوئی تحفہ لے کر جاؤ تو پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو تحفہ، پہلے تحفہ بیٹیوں کو دیا کرو، کیونکہ بیٹیوں کا دل بڑا کمزور اور نازک ہوتا ہے۔ اگر تم نے پہلے تحفہ بیٹے کو دے دیا اور بیٹی کو نہیں دیا تو بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا دل توڑا ہے گویا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا ہے۔ بیٹی کا دل توڑنا حضور کا دل توڑنے کے برابر ہے۔ آج کیا سمجھا جا رہا ہے بیٹیوں کو؟ اب تو بلکہ مکے کے وہ گنڈے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مگر کم سے کم پیدا ہونے کا انتظار تو کرتے تھے۔ مگر ہندوستان کا مسلمان آج سونوگرافی کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کن کن ذرائع سے معلوم کرتا ہے کہ پیٹ میں بیٹی ہے، بیٹی تو اس کو کاٹ کر چمچوں سے، چھری سے، چاقو سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یعنی مکے کے گنڈے پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، آج تو آپ بیٹیوں کو دفن بھی نہیں کرتے، گٹر میں ٹکڑے کر کے بہا دیتے ہیں۔ ماں چاہتی ہے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، باپ کہتا ہے مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ یاد رکھنا ظالموں، جب قیامت کے دن گئی کٹی پٹی بیٹیاں جن کو تم نے گٹروں میں بہا دیا ٹکڑے کر کے، جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے شکایت کرے گی مولا آج ہمیں انصاف چاہیے، پوچھ ہمارے ماں باپ سے، پوچھ کہ ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو انہوں نے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دیا۔ کیا جواب ہوگا؟ تمہاری نمازیں، روزے، سجدے، عبادتیں، تلاوتیں، قرآن مقدس کی تلاوت، حج کرنا، عمرہ کرنا، سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بیٹی کو قتل کرنے کے جرم میں تمہیں گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج جب ٹرکوں پہ، گاڑیوں پہ لکھا ہوا میں دیکھتا ہوں کہ آج ہماری حکومت یہ لکھ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میں کہتا ہوں سلام کرتے آپ کو 1400 سال کے بعد ہوش آیا۔ نبی نے 1450 سال پہلے جو کر کے دکھایا آج لوگ وہ دیواروں پر لکھ رہے ہیں، جو نبی نے کیا ہے آج لوگ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی نبی پاک کی تعلیم 1450 سال آگے ہے اور لوگ رسول اللہ کی تعلیم سے 1450 سال پیچھے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی تدبرانہ اور مدبرانہ حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال کیا ہوا؟ وہ جوان، وہ شخص کہتے آقا میں نے اپنی بیٹی کو جب دیکھا کہ مجھ سے پیار کرتی ہے میں بھی اس سے پیار کرنے کا اظہار کرتا تھا، اندر ہی اندر دل ہی دل میں گھٹتا تھا۔ بیٹی بڑی ہوگی، بیٹی پلے گی، بیٹی بڑھے گی، جوان ہوگی تو داماد آئے گا، مجھے دھمکیاں دے گا، مجھے ذلیل کرے گا۔
بس کبھی دل کو سمجھاتا، کبھی پیار کا اظہار کرتا، کبھی دل کو سمجھاتا، کبھی پیار کا اظہار کرتا۔ حضور وہ معاشرہ اتنا ظالم تھا، ایسا ظالم تھا، درندہ صفت تھا وہ معاشرہ۔ بہت دل کو سمجھایا، بیٹی پیار کا اظہار کرتی تھی مگر پھر میرا دل نرم نہ ہوا۔ ایک دن میں نے طے کر لیا، آج اس شیطنت کو ختم کر دوں گا، آج اس بے برکتی کو ختم کر دوں گا، آج اس بدبختی کو ختم کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو کہا میری بیٹی کو میرے پاس سونے دو۔ میری بیٹی میری آغوش میں سو گئی، میری بیوی بھی سو رہی تھی۔ میں رات کو اٹھا، رات کا آخری پہر تھا، گویا کہ قدسیان فلک آسمان سے رحمتوں کی برسات کر رہے ہوں گے۔ سب کے دروازے بند تھے، اچانک مکے کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک باپ سوئی ہوئی بیٹی کو اپنی گود میں لے کر زندہ بیٹی کو قبرستان کی طرف بڑھتا ہے۔ ابھی بھی وہ قبرستان حرم کے سامنے مکے میں موجود ہے اور چھوٹی چھوٹی قبریں وہاں پر موجود ہے۔ جاؤ تو ابھی بھی رکت تاری ہوتی ہے، وہ ثبوت ابھی بھی موجود ہے مکے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں آقا، میں نے اپنی اس ننھی سی 4 سال کی بچی کو گود میں اٹھایا اور رات کی تاریکی میں لے کر میں اس کو دوڑنے لگا۔ جیسے میں رات کے اندھیرے میں دوڑ رہا تھا، مجھے ٹھوکر لگی، میں بچی کو لے کر کے گر گیا۔ بچی کہیں اور گری، میں کہیں اور گرا۔ میں اٹھا اور سنبھلا تو بچی بیدار ہو چکی تھی اور میرا دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی ابو آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی نا؟ میری بیٹی کا یہ جملہ بھی میرے دل کو نرم نہ کر سکا۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے، بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے؟ اب میں اس کو بیٹی نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کو بیٹی مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بابا کہہ رہی تھی، میں اس کو ایک بار یہ بیٹی کہنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کو گھسیٹنا شروع کیا، وہ آنے سے انکار کرتی تھی۔ بابا آپ اندھیرے مجھے کہاں لے جا رہے؟ لیکن وہ چلنے سے انکار کرتی تھی۔ میں نے اس کو گھسیٹنا شروع کیا، آخر کار میں اس کو گھسیٹتے ہوئے اس قبرستان تک لے گیا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ مجھے ڈر تھا اگر میری بیوی بیدار ہو گئی، میری بیوی جاگ گئی تو اس بچی کو وہ دفن کرنے نہیں دے گی، اس شیطنت کو، اس بے برکتی کو وہ دفن کرنے نہیں دے گی۔ میں نے قبر کھودنا شروع کیا۔ کیا وہ دن تھے حضور کے آنے سے پہلے زندہ بیٹی کی قبر اس کی آنکھوں کے سامنے کھودی جا رہی تھی اور وہ ننھی سی بچی روتی جاتی اور مٹی نکالنے میں باپ کا ساتھ دیتی جاتی۔ وہ کہتے ہیں آقا میں مٹی نکالتا تو دامن پہ مٹی لگتی، وہ میری بچی میرے دامن کی مٹی صاف کرتی جاتی اور کہتی بابا آپ کے دامن پہ مٹی لگ رہی ہے بابا۔ اس کی یہ محبتیں بھی میرے دل کو نرم نہ کر سکی۔ یا رسول اللہ، جب میں نے قبر گڑھا کھود لیا تو میں نے اپنی بچی کو اس قبر کے اندر پھینک دیا اور میں پتھر ڈال رہا تھا۔ وہ کبھی ادھر کو ہٹتی، وہ کبھی ادھر کو ہٹتی اور کہتی بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دی، بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دی، بابا کیا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دی۔ میرے پاس اس کی غلطی بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ یہاں پہنچے، اللہ کے رسول اتنا روئے، داڑھی تر ہو گئی، صحابہ رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا رسول اللہ، جب میں نے دیکھا وہ ادھر ادھر ہوتی تو میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس زور کے ساتھ اس بچی کے سر پہ مارا۔ اس کی آخری چیخ نکلی اور ہمیشہ کے لیے اس تاریک سناٹے کے اندر میری بیٹی کی آخری چیخ ختم ہو گئی اور میں جلدی جلدی مٹی ڈال کر کے گھر کی طرف لوٹا اور میں فخر سے سینہ چوڑا کیے ہوئے تھا۔ آج میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے آ کے ہم پہ احسان کیا، آپ نے کرم کیا۔ ہم اپنے بچوں کے دشمن تھے، ہم اپنی جان کے دشمن تھے، ہم اپنی بیٹیوں کے دشمن تھے۔ حضور آپ آئے، انقلاب آیا۔ میرے نبی نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ میرے آنے سے پہلے تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب بیٹیاں زندہ دفن نہیں ہوگی کیونکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں۔
انگلیاں قریب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باپ بیٹی پہ ظلم نہ کرے، بیٹی کو پیار دے، بیٹی سے محبت کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے۔ ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب جیسے دو انگلیاں۔ جس دن میں نے یہ حدیث پڑھی اسی دن کتاب بند کر کے، اس وقت تک میرے گھر میں بیٹی نہیں تھی، 3 غوث پاک کے غلام موجود تھے۔ میں نے کتاب بند کی، اللہ تیرے حبیب کے ان آنسوؤں کا واسطہ میرے گھر میں بھی کوئی بیٹی دے دے، اس لیے کہ کتنا سستا سودا ہے۔ فرمایا بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ جب یہ حدیث سنتے ہیں پہلے بیٹی نہ ہونے پہ خوشی ہوتی ہوگی، جب یہ حدیث آ جاتی ہے تو اب پہلے بیٹی کے ہونے پہ لوگ غمگین ہوتے ہوں گے، اور اب لوگ اس پہ غمگین ہوتے ہیں۔ میرے گھر میں بیٹی ہوتی تو بھی میں حضور کے اتنے قریب ہوتا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ بیٹیوں سے پیار، یہ میرے نبی، اپنے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ ہمارے نبی نے اس طرح محنت کر کے انقلاب پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت للعالمین کے قدموں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں وابستہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادتوں کا ذوق دے، شوق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں اسلامی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی۔